السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے حواشی کے وارث بننے کے دلائل جانے۔ حواشی کے وارث بننے کے دلائل کے طور پر جو میں نے 2 آیات کریمہ آپ احباب کے سامنے پیش کی، اگر ان آیات پر غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں آیات میں الگ الگ بھائی بہنوں کا ذکر ہوا ہے اور ہر ایک کے حصے بھی الگ الگ بیان ہوئے ہیں۔ البتہ جو بات دونوں آیات میں مشترک ہے، کامن ہے، وہ یہ ہے کہ میت کو کلالہ کہا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں جگہ میں میت کی نوعیت ایک ہی ہے۔ اگر پہلی آیت پر غور کریں تو میت کو کلالہ تو کہا گیا ہے، مگر کلالہ کی کسی قسم کی نوعیت ذکر نہیں ہوئی، جبکہ دوسری آیت میں میت کو کلالہ کہا گیا تو اس کی نوعیت کا ذکر بھی ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس لہ ولد، یعنی میت ایسی ہو جس کی اولاد نہ ہو۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ پہلی آیت میں جس میت کا ذکر ہوا ہے اس کی بھی اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں بھی لفظ کلالہ استعمال ہوا ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر ٹرم استعمال ہوتی ہے کلالہ، تو وہ کلالہ اس کو کہا جائے گا جس کی نہ ہی مذکر اولاد ہوگی اور نہ ہی مؤنث اولاد ہوگی، کسی قسم کی اولاد نہ ہوگی، تو اس کو کلالہ کہا جائے گا۔ دونوں آیات کو ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ کسی قسم سے تعلق رکھنے والے بھائی بہنیں تبھی وارث ہوں گی جب میت کلالہ ہوگی، اور میت کلالہ تب ہوگی جب اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی۔ اگر اولاد ہو تو میت کلالہ نہیں، اگر میت کلالہ نہیں تو کسی قسم کے بہن بھائی وارث نہیں بنیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر میت کی اولاد ہو تو میت کلالہ نہیں کہلائے گی اور اس کے بھائی بہنیں وارث نہیں بن پائیں گے۔ ہم اپنے الفاظ میں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میت کی اولاد مذکر مؤنث میں سے کوئی بھی ہو تو میت کے بھائی بہنوں کو محجوب کر دیتے ہیں۔ البتہ اخیافی بہنوں کے علاوہ بہنوں کے لیے روایت کی بنا پر خاص حالت ہے۔ روایت عصبہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے پچھلے لیکچرز میں بیان کر دی ہے، اگر اس جو ہے حدیث، اس خاص روایت کے تناظر میں اخیافی بھائی اور بہنوں کے علاوہ جو باقی بھائی بہنیں ہیں ان کے لیے ایک خاص حالت بنتی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ العزیز اپنی جگہ پر کر دیا جائے گا۔ مذکورہ بحث کو سامنے رکھتے ہوئے 2 قاعدے سامنے آتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب میت کی فروع مذکر اولاد ہو، یعنی فروع میں سے مذکر اولاد ہو تو تمام قسم کے بھائی بہنیں محجوب ہو جائیں گے۔ فروع مذکر ہو تو ہر قسم کے بہن بھائی محروم ہو جائیں گے۔ اور قاعدہ نمبر 2، فروع مؤنث ہو، اگر میت کی فروع مؤنث ہو تو تب بھی تمام قسم کے بھائی بہنیں محجوب ہو جائیں گے۔ قاعدہ نمبر 1 تو اپنے عموم پر باقی رہتا ہے، لیکن قاعدہ نمبر 2 میں خاص روایات جیسے روایت عصبہ اور روایت ابن مسعود کے سبب سگے اور اللاتی بھائی بہن کے محجوب نہ ہونے کا استثناء ہے،
اس روایت کے تحت ان روایات کو دلیل بنا کر اخیافی بھائی اور بہن کے علاوہ باقی جو بھائی بہنوں کی قسمیں ہیں ان کو مستثنیٰ کر لیا گیا ہے، لیکن اخیافی بھائی بہن کے لیے کوئی استثناء نہیں، لہذا اخیافی فرع مؤنث سے محجوب ہوں گے۔ اس بنا پر دوسرا عمومی قاعدہ خصوصی روایات کی بنا پر اس طرح بنا کہ فروع مؤنث اخیافی بھائی بہن کو بھی محجوب کر دیں گے۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد آیت کلالہ میں سے دوسری آیت پر دوبارہ غور کریں، اس میں یہ الفاظ ہیں وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، جس کا مطلب یہ ہے اور کلالہ کی بہن ایک ہو تو اس کو کلالہ کے چھوڑے ہوئے مال کا نصف یعنی 1/2 آدھا حصہ ملے۔ اب اگر کلالہ کی بہن کی موجودگی میں کلالہ کا باپ کا وجود بھی مان لے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ باپ جیسے مضبوط وارث پر ایسی حالت بھی آ سکتی ہے کہ باپ کو وراثت سے کچھ بھی نہ ملے۔ مثلا میت کے ورثاء میں خاوند ہے نمبر 1، نمبر 2 سگی بہن لے لے، عینی بہن یا پھر اللاتی بہن، اور باپ۔ اب غور کریں، خاوند کا حصہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، فوت ہونے والی کی بیوی، جو فوت ہونے والی بیوی ہے یہاں پر اس کی اولاد موجود نہیں ہے، لہذا خاوند کا یہاں پر حصہ 1/2 بنتا ہے۔ ایسے ہی اللاتی بہن جب ایک ہو، عینی بہن بھی نہ ہو اور کسی قسم کی اولاد بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اللاتی بہن ہو تو اس کو 1/2 ملتا ہے۔ تو جب باپ وارث بن رہا ہو میت ایسی کا جس کی نہ مذکر اولاد ہو نہ مؤنث اولاد ہو، تو باپ صرف اسبا بنتا ہے۔ اگر مؤنث اولاد ہو تو باپ اسبا کے ساتھ ساتھ 1/6 بھی لیتا ہے، اگر مذکر اولاد ہو تو صرف 1/6 لیتا ہے۔ اگر نہ مذکر اولاد ہو نہ مؤنث اولاد ہو تو باپ صرف اسبا بنتا ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر میت کی نہ مذکر اولاد ہے نہ مؤنث اولاد ہے، تو باپ یہاں پر خالی اسبا بن رہا ہے۔ اصل مسئلہ جو بنا وہ 2 سے بنا، کیونکہ یہاں پر 1/2 یہی صرف فروض مقدرہ میں سے یہی ایک ہی فرد ہے 1/2۔ تو 1/2 جب اصل مسئلہ 2 سے بنایا، ایک خامد کو مل گیا اور ایک اللاتی بہن کو مل گیا۔ اب باپ جیسا مضبوط وارث جو بیٹے کی موجودگی میں بھی 1/6 حصہ لیتا ہے، اگر باپ کی موجودگی میں عینی بہن یا اللاتی بہن کو وارث مانا جائے تو باپ جیسا مضبوط وارث جو ہے وہ بھی وراثت سے محروم ہو جائے گا، جیسا کہ اس مثال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ اسبا بنا ہے۔ اسبا کو تو وراثت میں سے حصہ تب ملے گا جب اصحاب الفرائض میں سے کوئی حصہ باقی بچے گا۔ یہاں پر اصحاب الفرائض کو ہی حصہ دیا 1/2، تو دونوں نے نصف کل جائیداد میں سے لے لیا، باپ کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ حالانکہ باپ ایسا مضبوط ترین وارث ہے کہ جو میت کے بیٹے کی موجودگی میں بھی وارث بنتا ہے، 1/6 لیتا ہے، جبکہ یہ اللاتی بہن یا عینی بہن بیٹے کی موجودگی میں محروم ہو جاتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کلالہ اس کو کہیں گے جس کی فرع میں سے مذکر اور مؤنث کسی قسم کی اولاد نہ ہو اور اصل میں سے مذکر نہ ہو۔
یعنی باپ دادا نہ ہو تو اس کو کلالہ کہا جائے گا۔ پہلے بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ اخیافی بھائی اور بہنیں باپ کی موجودگی میں بالاتفاق محروم ہو جاتی ہیں، اور میت کی مذکر اولاد ہو یا مؤنث، تمام کے تمام اخیافی بھائی اور اخیافی بہنیں وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں، ان کو حصہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر میت کی مذکر اولاد نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو تو باپ کے ساتھ تو بالاتفاق کسی قسم کی بہن بھائی کو حصہ نہیں ملتا۔ البتہ دادا ہو تو اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ دادا کی موجودگی میں عینی اور الاتی بہنیں اور بھائی یہ حصہ پائیں گے، لیکن جو اخیافی بھائی ہے اور اخیافی بہن ہے وہ حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ ان کو کسی بھی حدیث کے ذریعے، کسی بھی روایت کے ذریعے ان کو استثناء نہیں مل سکا۔ عینی بہن اور الاتی بہن بھائیوں کو تمام قسم کے جو اخیافی بھائی بہن کے علاوہ ہے ان کو ہم نے روایات سے تخصیص دی اور ان کو مستثنیٰ حاصل ہوا۔ اس استثناء کی بنا پر وہ وراثت سے محروم نہیں ہوئے بلکہ اسبہ مع الغیر بن گئے ملے گا۔